اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم الحمدللہ کریمہ سعدی کے تیسرے لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم تیسرا لیکچر پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خطاب بنفس۔ خطاب بنفس، خطاب کا معنی ہوتا ہے خطاب کرنا، مخاطب ہونا۔ بنفس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اپنے آپ سے خطاب، اپنے آپ سے بات چیت۔ خطاب کا معنی مخاطب ہونا یا خطاب کرنا۔ یہ خطاب بھی باب مفاعلہ سے، باب مفاعلہ کا یہ مصدر ہے۔ اس کے دو اوزان آتے ہیں، ایک مفاعلتن اور ایک فعال۔ تو خطاب با نفس اس کو پڑھیں گے، نفس یعنی فا کے سکون کے ساتھ۔ خطاب با نفس، فا کے سکون کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، اس کو متحرک نہیں پڑھنا، نفس نفس نہیں پڑھنا بلکہ نفس۔ نفس کہیں گے تو نفس کا معنی ہوتا ہے سانس، نفس کا معنی سانس، جبکہ یہ ہے نفس۔ خطاب با نفس یعنی اپنے آپ سے، یعنی اپنی ذات سے خطاب یا اپنی ذات سے بات چیت۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے پہلے شعر کی طرف۔ آج کا پہلا شعر ہے: چہل سال عمر عزیزت گذشت، چہل سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، یعنی 40 سال تیری پیاری عمر کے گزر گئے، 40 سال تیری پیاری عمر کے گزر گئے، جب کہ تیری طبیعت اور تیرا مزاج بچپنے کی حالت سے نہیں بدلا۔ 40 سال تیری پیاری عمر کے گزر گئے جب کہ تیرا مزاج اور تیری طبیعت بچپنے کی حالت سے نہیں بدلی، یعنی جس طرح بچپنے میں تیری حالت اور کیفیت تھی، یعنی کھیل کود میں تو مشغول رہتا تھا، یا غفلت میں پڑا ہوا تھا، یا سویا رہتا تھا، یا وقت کو ضائع کرتا تھا، تو جس طرح تو بچپنے میں کیا کرتا تھا آج بھی تو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، جبکہ زندگی کا ایک طویل حصہ اور ایک طویل عمر تو گزار چکا ہے، زندگی کے 40 سال تو گزار چکا ہے، اب بھی تیری عادات اور تیری طبیعت اور تیرا مزاج بچپنے کی حالت جیسا ہے، آج بھی تیرا مزاج بچپنے کی حالت جیسا ہے، کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی، کچھ فکر آخرت پیدا نہیں ہوئی، کچھ اللہ کی یاد پیدا نہیں ہوئی، کچھ تیرے زندگی کے معمولات میں تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خطاب تو اپنے آپ کو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اور درس دے رہے ہیں، مخاطب ہم سے ہیں، بظاہر خطاب اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ یعنی اے سعدی 40 سال تیری پیاری عمر کے گزر گئے، بیت گئے، تو لیکن تیرا مزاج اور تیری طبیعت ابھی بھی بچپنے کی حالت سے نہیں بدلی۔ تو یہ مخاطب اپنے آپ کو کر رہے ہیں، خطاب اپنے آپ کو کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ان کے مخاطب ہیں وہ ہم لوگ ہیں۔ چلیں اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر بعد میں اس کا با محاورہ دوبارہ ترجمہ کریں گے۔ چہل کا معنی ہوتا ہے 40، چہل فارسی میں 40 کو کہتے ہیں، اسی سے چہلم لفظ نکلا ہے، چہلم، ختم چہلم جیسے بولتے ہیں، ختم چہلم یعنی 40ویں کا ختم، اسی سے چلہ نکلا ہے، جو 40 روز جو وظیفہ کیا جائے اس کو بولتے ہیں چلہ کرنا، تو یہ بھی چہل سے نکلا ہے۔ اسی طرح چہل قدمی کرنا، چہل قدمی بھی
چہل سے نکلا ہے، یعنی 40 قدموں تک چلنے کو چہل قدمی کہا جاتا تھا، یا کہتے ہیں چہل قدمی کرنا یعنی چلنا پھرنا، تو یہ بھی 40 یہ چہل سے نکلا ہے۔ آگے ہے جی عزیز، عزیز کا معنی ہوتا ہے پیارا یا پیاری، یعنی یہ مذکر مونث دونوں کے لیے، تذکیر و تانیث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ، وہ پھر ہم خود اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ادھر مذکر والا معنی کرنا ہے یا مؤنث والا معنی کرنا ہے، تو یہ مذکر مونث دونوں کے لیے سے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی گزشت، گزشت کا معنی ہوتا ہے گزر گیا، گزشت یہ گزشتن مصدر سے ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، گزشت گزر گیا۔ آگے ہے جی مزاج، مزاج کا معنی ہوتا ہے طبیعت، مزاج کا معنی طبیعت۔ حال، حال کا معنی حالت یا کیفیت، حالت یا کیفیت۔ طفلی، طفلی کا معنی ہوتا ہے بچپنا، طفل بچے کو کہتے ہیں اور طفلی بچپنا، طفل بچے کو کہتے ہیں اور طفلی کا معنی بچپنا۔ آگے ہے جی نگشت، نگشت یہ گشتن مصدر سے ماضی مطلق منفی معروف کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے یعنی گشتن کا معنی ہے بدلنا یا پھرنا، نگشت کا معنی نہ بدلا یا نہ پھرا یا نہ بدلی یا نہ پھری، تو یہ دونوں یعنی مذکر مونث دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان اشعار میں لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہارے 40 سال تمہاری زندگی کے بیت چکے لیکن ابھی تک تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، 40 سال تمہاری پیاری عمر کے گزر گئے بیت گئے، ابھی تک تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔ حرص اور خواہش یہ ایک ایسا مرض ہے، حرص اور خواہش یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندے کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ پہنچتا ہے۔ یعنی یہ حرص اور لالچ یہ ایسی بری شے ہے، یہ انسان کا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، طمع، لالچ، حرص بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر کی مٹی کو دیکھ لیتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، یعنی اس قدر غفلت کے ساتھ وہ پوری زندگی کو بسر کر دیتا ہے۔ لیکن بندے کی خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات پھر بھی ادھوری رہتی ہے، بندے کی خواہشات نہیں پوری ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خصلتیں وہ جوان ہو جاتی ہیں، وہ کون سی؟ ایک مال کی ہوس اور دوسری زندگی کی لالچ، مال کی ہوس اور زندگی کی لالچ، یعنی مال کی ہوس بھی ختم نہیں ہوتی، یہ جوان ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، زندگی اور عمر بڑھتی جاتی ہے، یہ ہوس بڑھتی جاتی ہے، اور اسی طرح زندگی کی لالچ یہ بھی ختم نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ابھی نہیں مرنا، تو وہ یہ گمان کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اسی لیے تو خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے، یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ بوڑھے کا دل بھی 2 چیزوں کے بارے میں جوان رہتا ہے، بوڑھے شخص کا دل بھی 2 باتوں میں 2 چیزوں کے متعلق جوان رہتا ہے۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک دنیا کی محبت میں جوان رہتا ہے اور دوسرا زندگی کی لمبی امید باندھنے میں جوان رہتا ہے۔ تو یہ زندگی پر بھی لمبی امیدیں اور دنیا سے محبت بھی، کب وہ وقت آئے گا کہ جب اس دنیا کی محبت کو ترک کر کے اللہ کی یاد میں ہم مشغول ہوں گے؟ یہ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پاس اگر مال سے بھرپور 2 وادیاں ہوں، یعنی حرص اور ہوس کی
یہ حالت ہوتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس مال سے بھرپور 2 وادیاں ہوں تو پھر بھی وہ تیسری کا طالب ہوگا، طلب نہیں ختم ہوتی، پھر بھی وہ تیسری کا طالب بنے گا۔ پھر فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اس کا پیٹ خالی کا خالی رہتا ہے، اتنا مال ہضم کرنے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ یہ ہوس ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتی، طمع ختم نہیں ہوتا، پیٹ کیسے بھرے؟ تو چلتے ہیں شعر کی طرف۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ فرماتے ہیں 40 سال تیری پیاری عمر کے بیت گئے، 40 سال تیری پیاری عمر کے بیت گئے، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت، تیرا مزاج اور تیری طبیعت ابھی تک بچپنے کی حالت سے نہیں بدلی۔ کب وقت آئے گا کہ جب تو اس بچپنے سے باہر آئے گا؟ کب وقت آئے گا کہ جب تو اس خواب غفلت سے بیدار ہوگا؟ کب وقت آئے گا کہ جب تو اس دنیا کو ترک کر کے راہ حق کا مسافر بنے گا اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا اور شب بیداری کرے گا اور راتوں کو اٹھ کر مصلی پر گڑ گڑائے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ کب وہ وقت آئے گا؟ 40 سال تیری پیاری عمر کے بیت گئے۔ اللہ اکبر۔ چلتے ہیں آگے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی۔ ہما با ہوا و ہوس ساختی، اس کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تمام عمر تو نے حرص، خواہش اور لالچ کے ساتھ بسر کی، تمام عمر تو نے حرص، خواہش اور لالچ کے ساتھ بسر کی، دمے با مصالح نہ پرداختی، ایک لمحہ بھی تو نیکیوں میں مشغول نہیں ہوا۔ تمام عمر تو نے حرص، خواہش اور لالچ کے ساتھ بسر کر دی، ایک لمحہ بھی تو نیکی اور بلائی کے کاموں میں مشغول نہیں ہوا۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اب۔ ہما کا معنی ہوتا ہے سب یا تمام، ہما، اور اس سے مراد تمام عمر ہے، تمام زندگی ہے۔ ہوا کا معنی یہ وہ ہوا نہیں جو ہوا چلتی ہے، یہ ہوا اس کا معنی ہوتا ہے حرص، خواہش، لالچ، یہ حرص و ہوا جسے بولتے ہیں، حرص، خواہش اور لالچ۔ ساختی، ساختی کا معنی ہوتا ہے تو نے موافقت کی یا تو نے اختیار کیا یا تو نے بنا لیا، تو ساختی یہ ساختن مصدر سے ساختن مصدر سے یہ ماضی مطلق واحد حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تو نے موافقت کی یا تو نے بنا لیا۔ آگے دمے، دمے کا معنی ہے ایک لمحہ یا ایک سانس، یعنی ایک لمحہ بھی یا ایک سانس بھی تو نے اللہ کی عبادت نہیں کی یا تو نیکیوں میں مشغول نہیں ہوا۔ دمے کے اندر جو یا آ رہی ہے، بڑی یا، یہ جس لفظ کے ساتھ ہے تو ادھر معنی ہوتا ہے ایک یا کوئی، تو ادھر معنی ہوگا یعنی ایک لمحہ یا کوئی لمحہ، ایک لمحہ یا کوئی لمحہ۔ چیزیں، چیزیں جیسے چیزیں ایک چیز یا کوئی چیز، چیزیں ایک چیز یا کوئی چیز، اسی طرح کئی الفاظ کے ساتھ یہ بڑی آتی ہے تو یہ اس کا اس طرح معنی ہم کرتے ہیں۔ دمے کا معنی ایک لمحہ یا ایک سانس یا کوئی لمحہ یا کوئی سانس۔ آگے ہے مصالح، مصالح یہ مصلحت کی جمع ہے، مصالح، اس کا معنی ہوتا ہے خوبی، نیکی یا بلائی۔
ناپرداختی، ناپرداختی اس کا معنی ہے تو مشغول نہیں ہوا، ناپرداختی تو مشغول نہیں ہوا یا تو متوجہ نہیں ہوا۔ یہ پرداختن مصدر سے ماضی مطلق منفی معروف واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ ناپرداختی ماضی مطلق منفی معروف کا صیغہ ہے، تو ایک لمحہ بھی مشغول نہیں ہوا۔ تو پرداختن کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا یا متوجہ ہونا۔ تو چلے دوبارہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی، تمام عمر تو نے حرص، خواہش اور لالچ کے ساتھ موافقت کی، یا حرص، خواہش اور لالچ کے ساتھ تو نے اپنی زندگی بسر کر دی۔ دمے با مصالح نہ پرداختی، ایک لمحہ بھی تو نیکی اور بلائی کے کاموں میں مشغول نہیں ہوا۔ چلے آگے تیسرے شعر کی طرف، اور آج کا آخری شعر ہے۔ سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شیخ سعدی شیرازی آپ فرماتے ہیں مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار۔ اب یہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں مکن تکیہ، پہلے انہوں نے تنبیہ فرمائی اور اب نصیحت فرما رہے ہیں۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ آپ فرماتے ہیں اپنی فانی زندگی پر بھروسہ نہ کر، اپنی فانی زندگی پر بھروسہ نہ کر، اور زمانے کی گردش سے اور زمانے کے عدل بدل سے اور اس کی تبدیلی سے یا زمانے کے کھیل کود سے بے خوف نہ ہو، بے خوف نہ ہو، زمانے کی گردش سے بے خوف نہ ہو۔ بازی کا معنی ہوتا ہے کھیل کود، اس طرح معنی بھی کر سکتے ہیں کہ مباش ایمن از بازی روزگار، اور زمانے کے کھیل کود سے یا زمانے کے تماشے سے بے خوف نہ ہو یا مطمئن نہ ہو۔ اس کا معنی بے خوف ہونا بھی ہے ایمن کا معنی، اور مطمئن ہونا بھی اس کا معنی ہے۔ چلیں لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ مکن، مکن کا معنی ہوتا ہے نہ کر، یہ کردن مصدر سے فعل نہیں واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا تو نہ کر۔ جن بچوں نے گرامر پڑھی ہے ان کے لیے تو بالکل ایزی ہو گئے یہ صیغے، جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں، اسی لیے فارسی گرامر پہلے پڑھائی گئی ہے، فارسی گرامر پہلے پڑھائی گئی ہے تاکہ جب ہم کتاب کو شروع کریں تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سب سے مشکل یہ صیغے لگتے ہیں، اسی لیے فارسی گرامر کے اسباق پہلے پڑھائے گئے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کتاب پڑھا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے روٹین وائز گرامر کے اسباق نہیں پڑھے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے گرامر کے اسباق پہلے پڑھیں، ان کو سیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے ساتھ پھر ہماری ان اسباق میں شامل ہوں۔ آگے دوسرا ہے جی تکیہ۔ تکیہ کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، بھروسہ کرنا یا اعتماد۔ تکیہ کا معنی بھروسہ یا اعتماد۔ ناپائیدار، ناپائیدار کا معنی ہمیشہ نہ رہنے والی چیز، ناپائیدار ہمیشہ نہ رہنے والی، یعنی فانی، جو ہمیشہ نہ رہنے والی چیز ہو وہ فانی ہوتی ہے۔ مباش، مباش کا معنی ہوتا ہے نہ ہو، یہ بودر مصدر سے فعل نہیں واحد حاضر کا صیغہ ہے، مباش تو نہ ہو۔ ایمن، ایمن کا معنی ہوتا ہے مطمئن ہونا، مطمئن یا بے خوف۔ بازی کا معنی ہوتا ہے کھیل، کھیل کود۔ روزگار، روزگار زمانے کو کہتے ہیں، روزگار کا معنی زمانہ۔ تو اب پھر اس کا توجہ سے ترجمہ با محاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، اس ناپائیدار عمر پر، اس ناپائیدار زندگی پر، یعنی اس ہمیشہ نہ رہنے والی زندگی پر بھروسہ نہ کر، اس ہمیشہ نہ رہنے والی زندگی پر یعنی اس فانی زندگی پر بھروسہ نہ کر، یہ فانی ہے، یہ سانسوں کی مالا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس فانی زندگی پر کبھی بھروسہ نہ کر۔ مباش ایمن از بازی روزگار، اور زمانے کی گردش اور زمانے کے کھیل کود سے مطمئن نہ ہو جا۔
اور زمانے کے کھیل کود سے مطمئن نہ ہو یا بے خوف نہ ہو، زمانے کی گردش سے یا زمانے کے کھیل کود سے بے خوف نہ ہو، یعنی اپنا دل اس کے ساتھ نہ لگا لے، دنیا کے ساتھ زمانے کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگا لے، اس کے ساتھ مطمئن نہ ہو جا کہ تو بے خوف ہو کے بیٹھ جائے، اس کے ساتھ دل لگا کے تو بے خوف ہو کے بیٹھ جائے، تو ایسا نہ کر، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، اس فانی زندگی پہ بھروسہ نہ کر، بالآخر مرنا ہے، بالآخر موت ہے، بالآخر قبر میں جانا ہے، بالآخر میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سبحان اللہ۔ نہایت خوبصورت حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری شعر میں نصیحت فرمائی کہ اس فانی زندگی پر بھروسہ نہ کرو اور اس دنیا کے کھیل کود سے دل نہ لگاؤ، اس پر مطمئن نہ ہو جاؤ۔ آخر میں اس حدیث پاک پر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ میرے کندھوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے تو ایک پردیسی ہے، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو ایک پردیسی ہے، یا پھر ایسے رہ کہ جیسے تو راہ چلتا ہوا مسافر ہے۔ تو اب پردیسی پردیس میں کیسے رہتا ہے؟ اسے اپنی منزل کی فکر رہتی ہے، اور مسافر دوران سفر کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہر چیز کا لحاظ کرتا ہے، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر تو اپنے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ تو دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول کیوں ہو گیا؟ کیا مسافر بھی کبھی کھیل تماشوں میں مشغول ہوتا ہے؟ اور پردیسی جس مقصد کے لیے پردیس میں ہوتا ہے، کیا وہ اس کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے؟ بالآخر اس نے اپنی اصل منزل تک لوٹنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تمہیں بھی اپنی آخری منزل اور اصل منزل کی طرف لوٹنا ہے، تو اس منزل کی تیاری کے لیے کمر بستہ رہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔